الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور یاد رہے اللہ کی ذات حکمت والی ذات ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے رزق طلب کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بے تحاشا برکت ہے، اور اللہ مانگنے والوں کو عطا بھی فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کریم کے صفاتی نام یا رزاقو کا ایک خاص عمل بتانے جا رہے ہیں، جو صرف 2 رات کا عمل ہے۔ یہ ایسا آزمودہ اور مجرب عمل ہے کہ اس عمل کو اگر آپ کامل یقین کے ساتھ کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایسا رزق حاصل ہوگا کہ آپ کے رزق کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ ہر جانب سے مایوس ہو چکے ہیں اور آپ کے رزق اور روزگار کے لیے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو اس وظیفے کو ہرگز مس مت کیجیے گا۔ یا رزاقو کا یہ 2 رات کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں تفصیلات سے جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی، اور یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام مخلوق کو رزق دیتی ہے۔ اللہ کی ذات حکمتوں والی ذات ہے، اور وہ ہر کسی کو امن و حکمت عطا کرتی ہے۔ یاد رہے، رزق میں روٹی، کپڑا اور مکان کے علاوہ علم و ہنر، تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، صحت و تندرستی اور انسان کی تفریح بھی شامل ہے، جبکہ ہم میں سے اکثر لوگ صرف مال و دولت کو ہی رزق کا نام دیتے ہیں، حالانکہ صحت اور تندرستی سب سے بڑا رزق ہے۔ ہم دن رات میں کتنی ہوا اور کتنا پانی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی رزق ہے، اور جیسا کہ فرمایا کہ علم و ہنر بھی رزق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیت ضرور عطا کی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یاد رہے اللہ خیر الرازقین ہے، اپنے بندوں کو یہ رزق دینے کے لیے چند قصبوں، شہروں اور ملکوں کو چن لیتا ہے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سایہ فکن ہوتی ہے، اور اپنے بندے کو ان قصبوں کو نکال کر ان قصبوں اور شہروں یا ملک تک لے جاتا ہے جہاں سے وہ رزق حاصل کرتے ہیں، اور خیر و برکت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ اور جب تک ان شہروں اور ملکوں کے لوگ اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں، سماجی اخلاقی برائیوں سے دور رہتے ہیں، فرقوں میں نہیں بڑھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ نہیں سوچتے کہ باہر سے آنے والے ہمارے حصے کی کھا رہے ہیں، اس وقت تک ان ملکوں اور شہروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شائع فگر رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سابقہ قوموں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں، اور یہ سوچیں کہ ہم بھی تو کہیں انتظامیہ اور انفرادی طور پر اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تو نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رزق کی تنگ کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں اور نافرمانیوں پر معافی مانگیں، اور ایسے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہر کسی کو بخوبی ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ اور یاد رہے، یہ وظائف بھی اسی وقت کام آتے ہیں جب بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے اور نماز کی پابندیوں کے ساتھ تلاوت، ذکر و اذکار اور روزہ اور صدقے کا اہتمام کرے۔ ایک طرف اللہ کی نافرمانی کی جائے اور دوسری طرف وظیفہ کیا جائے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وظائف کے ساتھ ساتھ فرائض کا اہتمام لازمی کریں، اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے دور رکھیں۔ چلتے ہیں اپنے آج کے خاص وظیفے کی طرف، جو کہ 2 رات کا عمل ہے، اور جیسا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ وظیفہ اللہ پاک کے جس نام کا وظیفہ ہے وہ ہے یا رزاقو۔
تو پیارے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور ایسی جگہ اس وظیفے کو کرنا ہے جہاں پر آپ کو مکمل یکسوئی حاصل ہو۔ آپ نے باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جائے نماز پر وظیفے سے پہلے بیٹھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لی جائے۔ یہ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور یاد رہے آپ نے وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک ہو، آپ پوری عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اس وظیفے کو آپ نے مکمل دھیان اور پوری یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ غفلت کے ساتھ کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاق، اس کا ورد آپ نے کرنا ہے 700 مرتبہ، اور آپ کا دھیان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہونا چاہیے۔ 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ورد کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے 11 یا 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور سجدے میں رکھ کر اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، اور پھر سو جانا ہے، اور دوبارہ اگلے دن اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو اور دونوں راتوں میں خوب اللہ کی ذات سے دعائیں مانگیں۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی جلد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی جانب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یاد رہے اللہ تعالیٰ کو مایوسی پسند نہیں ہے، اس لیے مایوسی کو گناہ بتایا گیا ہے، بلکہ اللہ کی ذات وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ سے خوب مانگا جائے، اور اللہ کی ذات سے اس کی شان کے مطابق مانگا جائے، اور اللہ جتنا بھی رزق عطا فرما دے چاہیے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کی دین پر بندہ راضی رہے۔ کیونکہ ویڈیو کے آغاز میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ کی ذات حکمت والی ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ بندے کو صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ محتاجی بہت بری چیز ہے۔ آپ کسی سے کچھ مانگو تو وہ اگر دے بھی دے تو منہ بنا کر دے گا، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کو رزق عطا کرتی ہے، اور مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ 2 رات کا عمل بہت ہی خاص اور لاجواب ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور یقین کے ساتھ کریں، اور اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں، تاکہ باقی لوگ بھی اس قیمتی عمل سے استفادہ کر سکیں۔ ایک اور بات کہیں کہ اگر 2 راتوں میں نتائج سامنے نہیں آ رہے تو اس عمل کو جاری بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہماری یقین اس محض پر نہیں ہے کہ ہماری دعائیں فوری قبول ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اس لیے چاہیے اس عمل کو 2 راتوں کے بعد بھی جاری رکھا جائے اور پورے یقین کے ساتھ عمل کو کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ یاد رہے اس عمل پر زیادہ سے زیادہ 20 منٹ بھی نہیں لگتے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیا کریں، تو چند ہی دنوں میں نتائج آپ کے سامنے ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔